عامر جہاں صاحب ہمارے سب سے سینئر ہے، سب سے پہلے انہی سے آغاز کرتے ہیں۔ عامر صاحب، سب سے پہلے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب، آج افسوسناک خبر آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کس طرح یاد رکھا جائے گا صرف پاکستان میں انہیں؟ یہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا تھا کہ جو بھی سیاسی شخصیت ہوتی ہے اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، اس کے متنازع پہلو بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی سیاستدان یا جو رہنما ہوتا ہے اس سے مبرہ نہیں ہوتا۔ تو ظاہر ہے کہ مشرف صاحب کی جو لیگیسی ہے، ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے کہ جی اٹس اے مکسڈ ون۔ اس میں بہت سارے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اس طرح سے کہ جی ان کے دور میں مطلب نئے اداروں کا قیام عمل میں آیا تھا، ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی، بہت ہی مشکل حالات تھے، ہم نے وہ دور کور کیا، بلکہ میں تو اس وقت اسلام آباد میں تھا جبکہ یہ 12 اکتوبر 1999 کو فوجی انقلاب آیا تھا، تو وہ پورا ہم نے دور دیکھا۔ تو اس وقت مطلب ہے کوئی کو والا عالم نہیں تھا، لوگ خوفزدہ نہیں تھے بلکہ نکل آئے تھے سڑکوں کے اوپر، اور جو ہمیشہ ہماری ایک روایت رہی کہ جب بھی فوج آتی ہے تو لوگ تالیاں بجاتے، تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کم و بیش اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہم نے مظاہرہ دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا تھا منصور، آپ کو یاد ہوگا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں کیونکہ ان اتنے زیادہ تنازع میں الجھی ہوئی تھیں، ان پہ اتنے بڑے بڑے کرپشن کے الزامات تھے، وہ کئی سال کے لیے بالکل irrelevant ہو چکی تھیں۔ اور مطلب ہے پھر ایک اور جو میں کہوں گا کہ بات کے مشرف صاحب کی دور میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو وہ ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان کے لیے، اور آج ہائنڈ سائڈ پہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی غالباً مشرف صاحب کو اس وار آن ٹیرر کا پارٹ بننا چاہیے تھا، نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن جو بھی مطلب ہے کہ اگر آپ آبجیکٹیولی اس چیز کو انالائز کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جناب کیونکہ UN ریزولوشن تھے اور پاکستان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں تھا، اور پاکستان نے بہت کوشش کی تھی کہ امریکی حملے سے پہلے جو ہے وہ طالبان کو اور ان کو جو ہے مطلب القاعدہ کہ وہ کر دیں، چھوڑ دیں ساتھ طالبان، اس کا بہت کوشش کی گئی تھی لیکن وہ نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے پاکستان جو ہے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ ہم بھی اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ کرتے مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالتے، تو وہ ایک میرے خیال میں ایک درست فیصلہ تھا، اور اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا اس چیز کے اوپر۔ دوسری بات یہ تھا کہ بھارت سے تعلقات کے حوالے سے مشرف صاحب نے بڑے دو ٹوک انداز میں ہمیشہ کشمیر کے موقف کو رکھا، مضبوطی سے رکھا۔ ہم نے آگرہ میں بھی ان کو کور کیا تھا، جس طرح سے انہوں نے انڈین میڈیا کا سامنا کیا تھا، پاکستان کے کیس کو رکھا تھا۔ اس دور کو میں اگر مجموعی طور پہ دیکھوں تو ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ آن این ایوریج جو اکنامک گروتھ تھی وہ 7% تھی، اور میں اگر یاد کروں کہ مشرف صاحب کے آنے سے پہلے کے ڈیکیڈ کو لاسٹ ڈیکیڈ آف پاکستان کہا جاتا ہے، اس لیے وہ عشرت حسین صاحب نے ٹرم کوائن کی تھی کہ اتنی زیادہ کرپشن تھی، اتنی زیادہ بدعنوانی تھی، اور اتنا زیادہ جو تھا کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے بہت ناکامی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد 2008 سے 13 کا اور 13 سے 18 کا دور سر مجھے اجازت دیجیے گا، میں اسی پہ کامنٹ دینا چاہوں گا۔ ویری انٹرسٹنگ کامنٹس، سب سے سٹیبل دور جو مجھے لگا وہ مشرف صاحب کا ہی لگا۔